بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج فتح مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ فتح مکہ ہمیں درس کیا دیتا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی، لیکن کیونکہ آج سے طاق راتوں کی ابتدا بھی ہونے والی ہے تو طاق راتیں بھی ہمیں کیا دیں گی اور ہمیں ان کو تلاش کیسے کرنا ہے، کیا معمول ہونا چاہیے، کیا معمول ہونا چاہیے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں طاق رات مل گئی ہے۔ نور بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قدر میں شاہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ اب یہاں قدر کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ امام راغب اصفہانی لکھا کہ قدر کا ایک معنی ہے کہ فرشتوں کا آسمان سے اتنا نزول ہوتا ہے کہ زمین میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اصل میں ہوا یہ کہ اگر آپ پہلے سپارے میں جائیں تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک، ہم اے پروردگار تیری تسبیح تحمید تیری عبادت کے لیے موجود ہیں، نقدس لک، ہم تیری تقدیس بیان کریں گے، یفسد فیہا، اور یہ جو تو بنا رہا ہے یہ فساد کریں گے، یہ زمین میں قتل و قتال کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ فرشتوں نے اپنے علم کے مطابق کہا تھا جتنا ان کو دیا گیا، ہاں انی عالم غیب السماوات والارض، رب نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اللہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب شب قدر کا معاملہ ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل، یہ عبودی آتے ہیں ویسے ہی یا کہتے ہیں اوپر اوپر ایسے؟ صفا، قرآن کے الفاظ صفن صفا، وہ صف در صف آسمان سے نزول فرماتے ہیں۔ اور پھر جو وہ مسجد میں آتے ہیں تو کوئی مسجد میں تسبیح میں ہوتا ہے، کوئی سجدے میں ہوتا ہے، کوئی تلاوت میں ہوتا ہے، کوئی اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی قیام میں ہوتا ہے، کوئی توبہ و استغفار کر رہا ہوتا ہے، کسی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی موتی جھڑی لگی ہوئی ہوتی ہے جو اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں۔ اور پھر جب رب ذوالجلال کا جس پہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جبریل امی روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، ان کے پاس جنت کے انوار بھی ہوتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل امی مصافحہ کریں اس بندے پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کے آنسوؤں سے یعنی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے بندہ خدا تجھ پر اللہ کا سلام اتر چکا ہے، تجھ پر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما چکا ہے، اور تجھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہو چکی ہیں۔ اب جتنی طاق راتیں آ رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام طاق راتوں کے علاوہ بھی جاگا کرتے تھے۔ حضور کا معمول تھا جو اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، الحمدللہ جو آج لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، جیسے ہی مغرب ہوگی 10 دن کا جو سنت اعتکاف ہوگی، یا ایک میسج اور بھی دوں گا، جو لوگ سنت اعتکاف میں نہ بیٹھ سکیں وہ نفل اعتکاف بھی کیجئے، 1 دن کا، 2 دن کا، 2 گھنٹے کا، جب وہ مسجد میں داخل آئیں نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، کیونکہ جو شخص مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 3 خندق کے برابر کر دیتا ہے۔ کتنا؟ 3 خندق، اور 1 خندق ہے زمین آسمان کے برابر، یعنی بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اب اس رات میں کرنا کیا ہے یہ سوال ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ مغرب کے بعد جیسے آپ اپنا کوئی ایسا کوئی پاور نیپ لے لیں، گھنٹہ سو لیں، پھر بنا لیں، کچھ ایسا کر لینا چاہیے ترتیب؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ ہماری عادت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص 6 رکعت اوابین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا مغرب کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مغرب کی نماز کے فوراً بعد نماز آپ یہاں ادا کریں گے رمضان کے اندر تو اللہ آپ کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز کے بعد آپ کو چاہیے آپ قضائے عمری کو ادا کیجیے۔ ہمارے یہاں لوگوں کا جو رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے وہ نوافل پر ہوتا ہے، اس رات کے اندر آپ قضائے عمری کو ادا کیجیے، اور جتنی جو آپ کی قضاء عمری ہے آپ اس کو ادا کرتے رہیں۔ دوسرا پہ آپ تلاوت قرآن کرتے رہیں، کیونکہ آپ جس عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں عتق من النار، وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو قضاء عمری 2 نوافل کی صورت میں ادا کی جائے یا کیسے وہ بھی بتا دیں؟ آپ دیکھیں آپ فجر کی آپ 2 فرض پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ظہر کے اچھا سائیکل میں چلاتے رہیں وہ سارا اس طرح، آپ عصر کے 4 فرض پڑھیں گے، آپ مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، آپ عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے اور 3 وتر پڑھیں گے۔ آپ قضاء عمری، کیونکہ قضاء عمری آپ پر فرض ہے، ٹھیک صحیح فرض جی وہ قرض، کیونکہ آپ کی جو قضاء عمری ہے نا وہ آپ کو ادا کرنی ہے نا، یہ فرض بھی ہے قرض بھی ہے، اس کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ تو آج کے رات سے جو لوگ بیٹھ رہے ہیں 2 کام ضرور کیجیے گا، ایک تلاوت قرآن کرتے رہیے گا، جس طرح علی نے فرمایا کہ بھئی تم نماز پڑھو قرآن پڑھو۔ سونے کا بھی کوئی رکھ لے ٹائم بیچ میں اپنے
زیادہ ٹائم آگے کے لیے کہ جیسے روز کام کرتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو مغرب کے بعد سو جائیں؟ ہاں یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد تو نہیں سونا چاہیے. آپ عشاء کی نماز کے بعد کچھ عرصہ یعنی کہ تراویح پڑھنے کے بعد الارم لگا کے 2 گھنٹے 2 گھنٹے اور 2.5-3 بجے اٹھنے کے بعد آپ مستقل جو ہے تحجد کو ساتھ ملا تہجد کو ملاتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس کے اندر ہم تھوڑی سی ایک اور بات پہ اضافہ کر دیں کہ ویسے تو بالکل مفتی صاحب نے فرمایا کہ سونا نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی مجبوری آتی ہے تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاور نیپ لے سکتے ہیں, لیکن حضرت سیدہ کائنات کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ امام حسن امام حسین کو دوپہر کے وقت اور دن کے وقت سلا دیا کرتی تھی تاکہ رات کے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, تیار رہیں اور پوری رات جاگ کر گزاریں. جزاک اللہ جزاک اللہ جی. اچھا جی, آج ہمارے ساتھ علی شیخانی صاحب موجود ہیں یہاں پر, اور بنیادی طور پہ تو یہ بزنس مین ہیں اور وہاں پہ امریکہ سے ان کا تعلق ہے, امریکہ سے یہاں پر آئے ہیں. وہاں پہ بڑا زبردست کار خیر وہ آلریڈی چلا بھی رہے, نان پروفٹ آرگنائزیشن کی ہے, ایک NGO وہ چلا رہے ہیں, اور پاکستان بھی یہ آئے ہیں بہت کم ترین ٹائم کے لیے لیکن ایک بہت بڑے کاز کے لیے. وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو آر ٹرانسمیشن. یہ جو آپ کی بڑی اچھی ایک فاؤنڈیشن ہے جو آپ نے اپنی والدہ کے نام پہ رکھی ہے, وچ از شمیم شیخانی فاؤنڈیشن. اس کی ابتدا آپ نے کیسے کی اور کیا آپ کے ذہن میں تھا جب آپ اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھ رہے تھے؟ شمیم شیخانی فاؤنڈیشن میری والدہ مرحومہ کی لیگیسی ہے. کافی 15-20 سالوں سے والدہ مرحومہ کرتی تھی, لیکن 2019 سے میں نے ٹیک اوور کر کے امریکہ کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر پاکستان کے اندر شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کو سٹارٹ کرا ہے. نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس میں ہم فوڈ سے لے کر لوگوں کے رینٹ پے کرنے سے لے کر جو مسائل ہوتے ہیں امریکہ کے اندر یوزلی جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی وہاں پر جو ہمارے مسئلے مسائل یہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایسے لوگوں کے مسئلے مسائل اگر ہم دیسی کمیونٹی کی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اور کہتے ہیں نا امریکہ لوگ بولتے ہیں امریکہ کے اندر کچھ ایسا مسئلہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر بھی لوور مڈل کلاس ہے, وہاں پر بھی مڈل کلاس ہے, وہاں پر بھی ایشوز ہیں. تو اس کے لیے شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کام کرتی ہے. تو رولز تو بہت سخت ہوں گے US میں رجسٹر کرانے کے لیے کسی NGO کو؟ بالکل بالکل بالکل. ایوری تھنگ جو بھی ہوتا ہے بائی دا بک ہوتا ہے. جب بائی دا بک ہوتا ہے 2019 کے اندر 501c3 کروائی تھی, اینڈ جب سے لے کر اب تک ہر رمضان کے اندر ہماری فوڈ ڈرائیو ہوتی ہے. اب ٹو 2000 لوگوں کے باکسز دیتے ہیں فوڈ کے ایوری ڈے. اور کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں ہیوسٹن کے اندر افطار کا اہتمام ہو جاتا ہے یا ویسے راشن بھی؟ افطار کا راشن بھی دیا جاتا ہے الگ الگ ٹائم کے اوپر. جیسے رمضان کے 30 کے 30 جو روزے ہوتے ہیں اس پہ فوڈ ڈرائیو ہوتی ہے ہیوسٹن کے اندر. ہیوسٹن کے اندر ہمارے پاکستانی اور بنگلہ دیشی انڈین بہت سارے لوگ ہیں لوور مڈل کلاس. تو جس کے لیے کیا جاتا ہے, یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, کوئی فطرہ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہی کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں وہی کھانا کھلایا جاتا ہے. So you call it SSF شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کو ایبریویشن ہے آپ کا؟ نہیں, شمیم شیخانی فاؤنڈیشن. صحیح, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں ابھی آپ پاکستان میں ایک بڑے کار خیر کے لیے آئے, کچھ ہمیں اس کے حوالے سے بتائیں. میرے پاکستان میں JDC سے ظفر بھائی سے میرے اچھے تعلقات ہیں. تو ابھی میں نے یہاں پر کچھ سیری کروائی ہے, کچھ لوگوں کے راشن کے ایشوز, جو انہوں نے بھی لیب بنائی ہے فری ٹیسٹ لیب کی. آپ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اس میں شمیم شیخانی فاؤنڈیشن؟ نہیں, وہ میں نے شیخانی گروپ سے کرا ہے 100 ملین کا. اچھا ماشاءاللہ. تو جو لیب بنائی گئی ہے کیونکہ مجھے ظفر بھائی کا کام بہت اچھا لگتا ہے, اور جو ظفر بھائی کر رہے ہیں اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے 1-2% ہاتھ مضبوط ان کے کریں. یعنی کہ اپنی والدہ مرحومہ کے بہاف پہ آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کتنی اچھی اپنی والدہ کے نام پہ کنٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ چیلنجز کیا کچھ درپیش ہوتے ہیں جب اسپیسیفکلی آپ ایک اچھے کاز کے لیے کام کر رہے تھے, بیکاز آپ صرف ایک چیز کے لیے کام نہیں کر رہے. آپ جیسے آپ نے کہا کہ فوڈ ڈرائیو بھی ہے, لوگوں کے رینٹ بھی ادا کر رہے ہیں, جو مریض ہیں ان کا علاج بھی کرا رہے ہیں. آپ لوگوں کو کہاں کہاں کے چیلنجز پیش آتے ہیں؟ جو سب سے پیاری بات ہے شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کی, ہم کسی سے فنڈ ریزنگ نہیں کرتے ہیں. ہم نے آج تک کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کری ہے, اور نہ ہی کسی کی, مطلب ہم بھی آپ کے لیے آپ لوگ اپنی ارننگز میں سے آپ کرتے ہیں, اپنے بزنس گروپ کی طرف شیخانی گروپ. تو جو ہماری کمپنی ہے امریکہ کے اندر, شیخانی گروپ فنڈ کر دی شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کو. تو سب سے اچھی چیز ہے ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا ہے, کیونکہ ہم نے کسی عوام کا پیسہ یا پھر کسی بزنس مین کا کسی اور کا نہیں لیا. سب تک فنڈڈ لائک ان ہاؤس ہوتا ہے. تو اس سے فائدہ یہ کہ ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا ہے. تو ہمارے پاس کوئی رولز اور ریگولیشنز نہیں ہے